إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواہ ابن ماجہ۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام دینی و ملی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی 4 آیت کریمہ اور سنن ابن ماجہ کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ان آیات کریمہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں صحیح اور سچ باتیں کہنے کی توفیق عنایت فرما اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ محترم سامعین، جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، ان آیات میں سے 3 آیتیں ایسی ہیں جن کا رمضان المبارک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر ہوئی تھی کہ رمضان المبارک کے مہینہ
جو آ رہا ہے یا جو سایہ فگن ہم پر ہو گیا ہے، اس ماہ مبارک کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف بڑھو اور اس جنت کی طرف بڑھو جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس جنت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو دوسری آیت کریمہ ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں، اگر اللہ رب العالمین نے مال سے نواز دیا ہے تو خوشحالی کے ایام میں تو ہر کوئی خرچ کر سکتا ہے، لیکن خوشحالی نہیں، تنگی کے بھی ایام میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں بڑی دقت ہے، خرچ پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ انسان ان پیسوں میں سے بھی بچا کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں 1 روپیہ 2 روپیہ حلال کمائی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں کل وہ اسے پہاڑ کی شکل میں پائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال کمائی سے ہو، ورنہ کسی سے لوٹا ہوا مال اور کسی کو دے دیا جائے۔ جیسے اپنے پڑوس کے ملک ماؤوادیوں کا ایک نظریہ تھا کہ سارے لوگ برابر ہونے چاہیے۔ آج سے ٹھیک 10 یا 15 سال پہلے بہت بڑا آتنک تھا ان کا کہ امیروں کو مارا جائے اور غریبوں کو ان کے برابر کیا جائے۔ آپ نے کسی سے مال ایٹھ لیا ہے، خیانت کر کے، دھوکہ دھڑی کر کے، باطل طریقے سے، اور پھر آپ اس کو اللہ کے راستے میں لٹا رہے ہیں، اس مال کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو دوسری آیت کریمہ کا تعلق صدقے سے۔ تیسری آیت جو میں نے پڑھی ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، مومنین کے اوصاف یہ ہیں، مومن ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں، لیکن غلطی کا بھی امکان ہے، غلطی کا بھی امکان۔ اس کے لیے میں دلیلیں دوں گا اور ساری دلیلیں قرآن سے ہوں گی، ساری دلیلیں قرآن سے ہوں گی کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب بھی وہ کوئی غلط کام کر جاتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کر جاتے ہیں، ذکروا اللہ، سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا کام اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ غلطی ہوئی فوراً رب یاد آ گیا، غلطی ہوئی کہ فوراً رب یاد آ گیا، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کچھ لوگ ہیں، قرآن کریم کے کہنے کے مطابق کچھ لوگ ایسے ہیں، جیسے بھی کل کے درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ فرعون جب بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی عذاب آتا، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتا اور کہتا کہ آپ دعا کر دیجئے، تمہارا رب اس عذاب کو روک لے۔ مختلف عذاب بھیجے گئے، ہم بنی اسرائیلیوں کو آزاد کر دیں گے، تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر جیسے معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، انبیاء کرام مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، وہ پریشانی ہٹ جاتی، پھر وہ اسی اپنی پرانی روش پر ہو جاتا۔ تو کہا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، غلطی ہو گئی ہے تو اب خاں صاحب نہیں بننا ہے، معاف کیجئے گا کہ غلطی ہو گئی ہے تو یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب میں اپنی غلطی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ نہیں، غلطی ہو گئی ہے، انسان کو اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے،
اگر جان جائے، پتہ چل جائے تو اس کو اپنی غلطی ماننی چاہیے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ کہا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، جو غلطی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں، کہا ان کا رب اس کے بدلے میں انہیں کیا دے گا؟ مغفرۃ من ربہم، ان کا رب انہیں معاف کر دے گا، ان کی بخشش کر دے گا۔ عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار، دنیا میں تو انہیں معاف کر دے گا، اور آخرت میں رب کے پاس ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری۔ یہ ان کا انعام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر بنی آدم خطا کار ہے۔ انسان ہونا اس سے صرف انبیاء کرام محفوظ ہیں یا معصوم ہیں، جن سے غلطی کا امکان نہیں ہے، ورنہ انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے ہر شخص سے خطا اور غلطی کا امکان ہے۔ کہ کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا کار ہے، وخیر خطائین التوابون، اور ان تمام خطا کاروں میں سب سے بہترین وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، جو توبہ کرنے والا ہے۔ آئیے ایک حدیث سناؤں کہ انسان توبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کب کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے؟ توبہ کب کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے؟ دو وجہیں۔ اگر انسان مومن ہے، اگر انسان مومن ہے تب تو وہ اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اور اگر مومن نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے، تو وہ اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ گناہ ہے ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر باتیں تھوڑی سی تلخ ہو جائیں گی، جیسے اپنے معاشرے میں نماز کا چھوڑنا یہ گناہ میں شمار نہیں ہے، نماز کا چھوڑنا یہ گناہ میں شمار نہیں ہے۔ بطور مثال یہ باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک اپنے یہاں ایک یہ بہت بڑا فیشن بن چکا ہے، اگر وسائل اور ذرائع اگر ہیں کہ کسی کے والدین کا انتقال ہوا، وہ شخص دلی سے، کشمیر سے، ہریانہ سے، ممبئی سے اگر پہنچ سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آسانی سے اگر پہنچ سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کبھی کبھار یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ میت کو 24 گھنٹے، 30 گھنٹے، 28 گھنٹے روک دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ بیٹا آ رہا ہے، داماد آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے۔ جنازے کی نماز یہ فرض کفایہ ہے، اگر بستی کے کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا، لیکن اس میں شامل ہونے کا جو ثواب ہے کہ کوئی انسان کسی مسلمان کے جنازے میں جائے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھے، اس کو دفن کرے، مٹی ڈالنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ثواب کیا ہے؟ آپ نے کہا فَلَهُ قِيرَاتَانِ یا فَلَهُ قِيرَات، دو حدیثیں ہیں کہ ایک میں ہے کہ اس کا ثواب ایک قیرات کے برابر ہے، اور پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیرات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر یہ ثواب ہے۔ جیسا کہ درس میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ نماز جنگ کی حالت میں بھی نہیں معاف ہے، نماز جنگ کی حالت میں بھی نہیں معاف ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا، بے نمازی ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا بیٹا بھی ہے، ہمارے والدین بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ بڑے دھڑلے سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، رہتے ہیں، کوئی ذرہ برابر فرق نہیں،
کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں برائی تصور کی جاتی ہیں، جیسے شادیوں میں بارات کا لے جانا، یہ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ کوئی مولوی کوئی غلط کام کر لے اسے بھی بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، وہ بھی معاشرے کا ایک فرد ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کو برائی تصور کیا جاتا ہے۔ تو انسان توبہ کب کرتا ہے؟ جب وہ مسلمان ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کو گناہ سمجھتا ہے، اور گناہ کو کیسا گناہ سمجھتا ہے؟ کوئی معمولی گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ کوئی مومن شخص ہے، مسلمان آدمی ہے، وہ اپنے گناہوں کو ایسے تصور کرتا ہے، اسے کوئی بھی گناہ ہو گیا، وہ اپنے گناہوں کو ایسے تصور کرتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ بھی اس کے اوپر ڈھہ جائے گا اور وہ اس کے نیچے دب کر کے کچل کر کے مر جائے گا۔ ہم اور آپ اکثر موٹر سائیکل کی سواری کرتے ہیں، کبھی گنے سے جو اوور لوڈ ٹرک نکلتی ہے اور جب ہمیں اسے اوور ٹیک کرنا ہوتا ہے تو ہم کتنے محتاط ہوتے ہیں، کتنے محتاط ہوتے ہیں، بہت دور تک اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ حصہ ہمارے اوپر گر جائے، اتنا ہم ڈرتے ہیں۔ تو کہا مومن شخص اس سے بھی زیادہ، کہا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں اور پہاڑ ہمارے اوپر ہے اور پہاڑ بھی گر جائے گا اور میں اس کے نیچے دب کر کے مر جاؤں گا۔ گناہ یہ ہے، اور ایسا گناہ کون سمجھتا ہے؟ مومن شخص سمجھتا ہے، مسلمان شخص سمجھتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ، ایک فاجر و فاسق شخص ہے۔ معاشرے میں بہت ساری برائیاں، کن کن برائیوں کی نشاندہی کی جائے؟ بہت ساری برائیاں۔ کہا وَإِنَّ الْفَاسِقَ یا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا۔ کہا ایک فاسق و فاجر شخص ہے، وہ اپنے گناہوں کو ایسے تصور کرتا ہے کہ اس کے ناک پر کوئی مکھی آ کر کے بیٹھی ہے، ابھی وہ یوں کرے گا اور مکھی فٹ سے اڑ جائے گی۔ یعنی گناہ اس کے لیے ایک مکھی کے برابر ہے، بڑا سے بڑا وہ گناہ کر دے، وہ گناہ اس کے لیے مکھی کے برابر ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ فاسق و فاجر شخص ہے۔ توبہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ توبہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت ہے، شیوا ہے انبیاء کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے انبیاء کرام کے قرآن کریم نے قصے ذکر کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے بات درس میں ہو چکی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، شجر ممنوعہ کا درخت کھا لیا، پھل کھا لیا۔ جس درخت کے پھل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا تھا اس کا پھل کھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ دعا کی، قرآن کریم نے تمام دعاؤں کو بڑے سلیقے سے محفوظ کر دیا ہے، انبیاء کرام کی دعاؤں کو۔ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، غلطی ہم سے ہو گئی ہے، غلطی ہم سے ہو گئی ہے۔ وہ غلطی کیا تھی؟ رب نے منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، پوری جنت میں جہاں چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ، صرف یہ درخت امتحان کے طور پر، امتحان کے طور پر کہا تھا اس درخت کا پھل مت کھانا۔ غلطی کر دی، نکالے گئے، دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو مجھے نہیں بخشے گا، مجھ پر رحم نہیں کھائے گا، لنکونن من الخاسرین، تو اے میرے رب میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، نقصان اٹھانے والے مجھ سے ہو جاؤں گا۔ اور صرف وہی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنائی،
سب کو سوار کیا جن کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا مومنوں کو سوار کر لو، جو تم پر ایمان لانے والے ہیں ان کو سوار کر لو، ہر مخلوق کے دو دو جوڑے اس کے اندر رکھ لو۔ سوار کرنے کے بعد اپنے بیٹے کے تعلق سے کہا کہ اے میرے رب جو تو فیصلہ کرے گا وہی بہتر فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تو تیرے اہل سے نہیں ہے، تیرے راستے پر نہیں ہے، یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً دعا کی ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں نے تجھ سے ایسے چیز کے بارے میں سوال کر لیا جس کا مجھے علم نہیں تھا، اے میرے رب تو مجھے بخش دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، قرآن کہتا ہے وَظَنَّا داؤد انما فتناہ ربہ، حضرت داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ ان کا رب انہیں آزما رہا ہے، فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کی، فَخَرَّ رَاكِعًا، اپنے رب کی طرف جھک گئے، توبہ و استغفار کی اپنے رب سے، فاستغفرا، اپنے رب سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، کب دیکھا خاندانی عصبیت بھی ایک چیز ہے، دیکھا کہ فرعون کے قبیلے کا ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کے آدمی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والے نے مدد کے لیے پکارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس کے دشمن اور اپنے دشمن، چونکہ فرعون کے قوم سے تھا وہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے آدمی کو مار رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھاگے، وہاں سے جب نکلے اور مدین کی طرف پہنچے تو استغفار کی، کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو مجھے بخش دے۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے رہے، قوم ایمان نہ لائی، قوم سے غصہ ہو کر کے حضرت یونس علیہ السلام چل دیے، مچھلی کرنے والا بن گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے میرے رب میں نے تو پاک ہے، پاک تیری ذات ہے، میں بغیر تیرے مرضی کے اپنی بستی سے چلا آیا، یہ غلطی کر دی۔ اور صرف وہی نہیں، قرآن کریم نے اہل دانش کا سورہ آل عمران کے اندر ایک عمل نقل کیا ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں، قرآن کریم نے آل عمران میں ان کا قصہ بیان کیا ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب جب میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ بغیر کسی غلطی کے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے گناہوں کو ختم کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور اے میرے رب جب مجھے موت دے تو کیسی موت دے؟ نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ کن کے ساتھ موت دے؟ نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کی صحیح بخاری کی ایک روایت بتلاؤں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انکم لتعلمون ہی ادق من الشعر، کہا وہ اعمال جن کو تم آج کے دن، انکم لتعلمون ہی ادق من الشعر، کہا وہ اعمال یا وہ گناہ، وہ نافرمانیاں جن کو تم آج کے دن بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو،
لنعدها على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، کہا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم ہلاک کرنے والی گناہ سمجھتے تھے کہ یہ معمولی سے گناہ، معمولی سا یہ کام ہمیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بڑا سے بڑا گناہ کر دیتے ہیں اور ہمارے سر پر جوں تک نہیں رینگتا، ذرہ برابر بھی ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سا عمل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، دو حدیثیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، معصوم عن الخطا تھے، آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخشوائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ کی قسم میں دن بھر میں اللہ رب العالمین سے 70 بار سے زائد توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ دوسری روایت صحیح مسلم ہی کی، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الیوم 100 مرہ، کہ 100 بار سے زیادہ میں دن بھر میں اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار طلب کرتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخشوائے ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، دنیا میں جنت کی بشارت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی۔ ہم میں سے کچھ لوگ نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ کس کو آپ نے دعا سکھلائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 لوگوں کو دنیا میں جنت کی بشارت دی جا چکی ہے، ان میں سے ابو بکر کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے، پہلے نمبر پر ابو بکر کا نام آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھلائی۔ وقت زائد ہو رہا ہے، استغفار کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کر کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ استغفار کے فوائد کیا ہیں۔ استغفار کے فوائد کیا ہیں؟ ہم اگر استغفار کریں گے، بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، لیکن صرف ایک فائدہ میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 شخص آئے، 4 شخص آئے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اس میں سے آ کر کے ایک شخص نے شکایت کی کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، میرے گھر اولاد نہیں ہو رہی ہے، میری بیوی بانجھپن کا شکار ہو گئی ہے، اس کا علاج بتلائیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ استغفار کرو، جاؤ اور استغفار کرو۔ استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ یہ واقعہ بڑے غور سے سنیے۔ پہلے شخص نے آ کر کے شکایت کی کہ میرے گھر اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ آج معاملہ کیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، دعا کرتے ہیں کہاں؟ رب کی بارگاہ میں، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے بہترین جانشین عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ سال بھر اگر ہو گیا شادی ہوئے، بچہ نہیں ہوا تو فوراً کہتے ہیں چلو فلاں بابا کے پاس، فلاں بابا بہت مشہور ہے اس معاملے میں، اللہ ہمیں ہدایت دے۔
ہم سب کو اللہ رب العالمین ہدایت دے۔ کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے شکایت کی کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑی تنگی ہے میرے پاس، جو کچھ بھی کماتا ہوں وہ مکمل نہیں ہوتا اس سے خرچ۔ اپنے غربت اور افلاس کی اس نے شکایت کی، تنگ دستی کی شکایت کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ توبہ و استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے شکایت کی کہ میرے باغ میں پھل نہیں آئے ہیں، میرے باغ میں پھل نہیں آئے ہیں۔ کہا کہ جاؤ توبہ و استغفار کرو۔ ایک چوتھا شخص آیا، اس نے شکایت کی کہ قحط سالی پڑی ہوئی ہے، قحط سالی پڑی ہوئی ہے، کیا کیا جائے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ توبہ و استغفار کرو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا۔ مختلف قسم کے 4 لوگ آئے۔ پہلے نے آ کر کے شکایت کی کہ میرے گھر اولاد نہیں ہو رہی ہے، میری بیوی بانجھپن کا شکار ہو گئی ہے۔ دوسرے نے آ کر کے اپنی تنگ دامانی کی شکایت کی کہ تنگی ہے، غربت و افلاس ہے، آپ نے اسے بھی وہی نسخہ بتلایا۔ تیسرے نے آ کر کے باغ میں پھل نہ آنے کی شکایت کی، اسے بھی آپ نے یہی نسخہ بتلایا۔ چوتھے نے آ کر کے قحط سالی کی شکایت کی، آپ نے اسے بھی یہی نسخہ بتلایا۔ یہ کیسے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے وہ میں نے قرآن کو دلیل بنا کر کے کہا ہے۔ آج نہیں، بہت پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگو، اس رب العالمین کی طرف توبہ و استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے، اور جب بخش دے گا تب کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کر دے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا، تمہاری اولاد میں اضافہ کر دے گا۔ وَجَنَّاتٍ، اور تمہارے باغات میں بھی اضافہ کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بھی پیدا کر دے گا اور ان باغات کے بیچ سے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ صرف استغفار کا میں نے ایک فائدہ ذکر کیا ہے، صرف ایک فائدہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین روزانہ راتوں میں اور افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے بڑی کثرت سے آزاد کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اعزاء و اقربا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، خاندان والوں کے لیے ہم مغفرت کی دعا کریں۔ اللہم آتک رقابنا و رقاب آبائنا و امہاتنا من النار، اے میرے رب مجھے جہنم سے آزاد کر دے، میرے ماں باپ کو جہنم سے آزاد کر دے، میرے رشتہ داروں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ ہم اللہ رب العالمین کے حضور توبہ و استغفار کریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین بڑی کثرت سے لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک میں کثرت سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہم سے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو رہی ہیں ان عبادتوں کو الہ العالمین قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو اس ماہ مبارک کی اہمیت اور فضیلت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، الہ العالمین انہیں عقل سلیم عطا کر دے۔ الہ العالمین انہیں اس ماہ مبارک کی عظمت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت کو بسا دے۔ الہ العالمین قرآن سے ہمارا لگاؤ بنا دے۔
الہ العالمین مسجدوں سے ہمارا لگاؤ بنا دے۔ الہ العالمین جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو تو فوراً اپنی طرف پلٹ کر آنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کلی عطا فرما دے، جو مقروض ہیں تو انہیں قرض ادا کرنے کے سبب عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو ہم میں دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما دے۔ الہ العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں ایمان و اسلام پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأذل وأكبر۔